نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 24 پڑھیں گے۔ قل کہہ دیجئے، هو الذی ہوا وہ، الذی ذات، ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا اس طریقے سے ہوگا، قل کہہ دیجئے، هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ذرأکم پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اب آیات کل سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب کیا جا رہا ہو تو صرف وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہو، بلکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم تمام سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا تھا اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور افئدہ بھی بنایا، اور تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی آیت کی ڈسکرپشن میں بتایا تھا کہ یہ جو دونوں آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 23 اور 24، یہ دونوں آیتیں انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یہ دونوں آیتیں انسان کی زندگی کا احاطہ کرتی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو سینسز دیے ان کا ذکر کیا۔ یہاں پہ دو وہ چیزیں مذکور ہیں کہ جو انسان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایک تو دنیا سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا آخرت سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں شیلٹر دیا، اور وہ شیلٹر کیا ہے؟ وہ زمین ہے جہاں پہ تم رہتے ہو۔ انسان کے لیے اس کا مسکن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس طرح انسان کے لیے اس کی زمین ایک شیلٹر ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے اس کا گھر ایک شیلٹر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں انسان کے لیے جو شیلٹر بنایا وہ یہ زمین ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر زمین سے کسی قسم کا کوئی سنک ہول بن جائے یا کسی قسم کا عذاب زمین سے ابل پڑے تو پھر تمہیں کون بچانے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین ہی تمہارے لیے ایک نعمت بھی ہے، یعنی وہاں پہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے زمین سے تو پھر تمہارے لیے بچانے والا کون ہوگا۔ یہاں پہ زمین ایک نعمت ہے اور وہاں پہ زمین ایک زحمت بن جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، یعنی جو بھی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ذرأکم فی الارض، تمہیں پھیلایا زمین میں۔ اب ذرأکم پہ ذرا اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ کم کہہ کر مخاطب کیا گیا کہ تم کو پھیلایا، یعنی انسان کو کتنی نعمتیں دیں کہ تمہاری نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا۔ کیوں اس لیے پھیلا دیا؟ کیونکہ زمین میں یعنی دنیا میں، زمین میں یعنی کہ دنیا میں تمہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں کہ جو فزیکل ہیں اور انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ انسان اس زمین میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی دنیا کو خوشگوار بناتا ہے، کیونکہ تمام نعمتیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہیں، زمین میں دی ہیں اس کو، تو وہ انسان کو ایک تو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ اس کو اویل کرے، یعنی ایک نشانی اور ایک نشانی دے دی اور ایک نعمت دے دی اور انسانوں کو بھی اس کے اندر پھیلا دیا، اور پھر فرمایا کہ اس کو اویل کرو اور اس کو
چونکہ تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا گیا ہے تو اب تم اس کے اوپر چلو پھرو اور اس کو اویل کرو. یعنی کہ دنیا کو اویل کرنا منع نہیں ہے، لیکن دنیا کو اویل کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہمیں پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا. کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس طریقے سے کرنا ہے کہ تمہاری سماعت، بصارت اور تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری میں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسا ہی وہ عمل کرے. پھر آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس کو یاد رکھنا کہ کتنا بھی تم زمین میں چلو پھرو، زمین کو مسخر جو تمہارے لیے کیا ہے اس کو ویل جو تم کر رہے ہو، اور زمین کے اندر جتنی بھی اللہ نے نشانیاں اور نعمتیں رکھی ہیں ان تمام کو تم اویل کر رہے ہو، تو یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ تمام چیزیں جتنی تم نے دنیا میں اویل کی ہیں وہ تمہاری سماعت، بصارت اور تمہاری افئدہ پر کس طریقے سے افیکٹ ڈالتی ہیں، اور کس طریقے سے تم نے ان سینسز کو یوٹیلائز کیا جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کر رہے تھے. اور پھر جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے انڈر دے دی تھیں، تمہارے لیے مسخر کر دی تھیں، تم زمین میں ان کو اویل کرتے رہے اپنے تمام سینسز کے ساتھ، تو اب تمہارے ان تمام چیزوں کا جو تم نے اویل کی تھیں اس کا سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں. تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان پیش کیا جائے گا تو وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کہاں عمر گزاری، کہاں اس نے اپنی زندگی لگائی، اس کو جو دولت دی گئی یا پیسہ دیا گیا اس نے وہ کہاں لگایا، اور کس طریقے سے اس نے اپنے رشتوں کے ساتھ معاملات کیے، کس طریقے سے وہ دنیا میں رہتا رہا، کس طریقے سے اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی، اور جو نبی یا پیغمبر پیغام دے کر کے اور حق دے کر کے بھیجا گیا اس کو کس طریقے سے اس نے آنسر کیا. کیا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی اس نبی کی، اور جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نبی لے کر آیا تھا اس کو فوراً مان لیا، یا پھر اپنے تمام سینسز کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، سماعت، بصارت، افئدہ، ان کو اس کے انکار پہ لگا دیا اور ڈٹ گیا سرکشی پہ اور اڑ گیا، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو اصحاب سعیر میں سے ہو جائے گا. تو یہ دونوں آیتیں انسان کی پوری زندگی کا اس طریقے سے احاطہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف ایک گھر دیا، شیلٹر دیا، اس کے اندر اس کو پیدا کیا، پھر اس کو اس کی نسلوں کے ساتھ اس زمین کے اندر پھیلا دیا، اس کو اس کی سینسز دیں، سماعت، بصارت اور افئدہ، جسے وہ ان تمام نعمتوں اور نشانیوں کو اویل کرنے کے لیے وہ لگا سکتا تھا زمین کے اندر. لیکن اس نے یعنی یہاں پہ پھر دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنی بصارت، اپنی سماعت اور اپنی افئدہ کو اللہ کی اطاعت میں لگایا ہوتا ہے، زمین میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی اویل کرتے ہیں، اللہ کے فضل کو بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی ان سینسز کو اللہ کے ہی خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو کہ اللہ کا اطاعت گزار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، بہرحال اس نے تو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور جب وہ آخرت میں اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اچھا ہم جس چیز کا انکار کرتے رہے اور جس چیز کے بارے میں ہم نبی سے جھگڑا کرتے رہے، ہم نے نہ سنا اور نہ سمجھا، تو یہ چیز تو حق تھی، کیونکہ آج تو ہر چیز ریویل ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن ہر چیز ریویل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں، متقین بندوں میں شامل ہو جائیں، اور انہیں اپنے انبیاء کی معیت نصیب ہو. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.